الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، آپ کے علم میں ہے کہ اس ہفتے کا جو رسالہ بکلیٹ تھا وہ اس کا نام تھا کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں وہ 19 لوگ ہیں جن کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں وہ؟ 19 طرح کے لوگ ہیں۔ ویسے تو دن بھی ہوتے ہیں ایسے جن میں دعا رد نہیں ہوتی، ایسا وقت ہوتا ہے جیسے جمعے کی ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا، کوئی ساعت ایسی ہوتی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ جو یہ رسالہ ہے، یہ رسالہ لوگوں کے بارے میں ہے کہ کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے لیے دعا کریں، لوگ ہمارے لیے دعا کریں، یا کوئی مولوی صاحب ہمارے لیے دعا کریں۔ تو بچوں، آج جو آپ 19 لوگوں کا تذکرہ سنیں گے، ان میں سے ہو سکتا ہے آپ بھی شامل ہوں، اور یہ والی کنڈیشن، یہ والی سچویشن ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہو، اس سے آپ کا بھی واسطہ پڑا ہو۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس موقع کو مس کر لیتے ہیں، اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو آج کی جو یہ بیان ہے، اس کو اول تاخر لازمی آپ توجہ کے ساتھ اس کو سنیں، اس کو یاد رکھیں اور آگے پہنچائیں کہ کون سے ایسے لمحات ہیں، کون سے ایسے مواقع ہیں کہ انسان کی اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ تو علماء کرام نے کیا فرمایا؟ 19 لوگ ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سب سے پہلا جو ہے، یہ نمبرنگ لازمی نہیں کہ آپ نمبرنگ جو ہے اسی طرح یاد رکھیں، کوئی بھی آپ نام پہلے لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو شخص ہے وہ ہے پریشان حال، بے چین کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ کس کی؟ بے چین اور پریشان کی اللہ دعا۔ تو آپ غور کریں کہ آپ کو ایسی حالت میں آپ کتنی بار آئے ہوں گے کہ آپ جب بے چین ہوتے ہوں گے، پریشان ہوتے ہوں گے، آپ کی پسند کی چیز آپ کو نہیں ملتی ہوگی گھر میں، تو اس وقت آپ کوشش کیا کریں جب ایسا لمحہ آپ پر طاری ہو تو آپ لازمی دعا کیا کریں کہ اب میرے پہ جو کنڈیشن ہے وہ بے چینی کی کنڈیشن ہے، میں اس وقت پریشان ہوں۔ تو آپ کیا کریں؟ اس وقت فوراً اللہ سے دعا کریں۔ لازمی نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھائیں، آپ دل میں بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ میری ہر وہ جائز دعا قبول فرما جو میرے لیے بہتر ہے۔ یہ سب سے بہتر دعا ہے کہ میری ہر وہ دعا قبول فرما جو میرے لیے دنیا میں اور آخرت کے لیے بہتر ہو۔ دوسرے نمبر پہ میں جو بیان کروں گا، وہ آدمی جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ ہے روزے دار کی۔ کس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو بچوں، روزہ بھی ہم رکھتے رہتے ہیں، جیسے پیر شریف کا روزہ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں پیر شریف کا روزہ رکھیں، جمعرات کا روزہ رکھیں۔ اسی طرح یوم بیض کے، ایام بیض کے روزے 13، 14، 15 تاریخ کے روزے، چاند کی جو 13ویں تاریخ ہے، 14ویں اور 15ویں تاریخ ہے، اس کے روزوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایام بیض۔ اس کے روزوں کی بہت فضیلت ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اور حضر میں، چاہے گھر میں ہوتے تھے چاہے سفر میں ہوتے تھے، یہ 3 روزے مس نہیں کرتے تھے ایام بیض کے۔ چاند کی 13ویں اور 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ مس نہیں کرتے تھے۔ تو اسی طرح بہت سارے ایسے ایونٹ آتے ہیں، جیسے شب برات کا روزہ، شب معراج کا روزہ، 27 رجب المرجب کا روزہ، جمعے کا روزہ اکثر لوگ رکھتے ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے دن آتے ہیں ماہ رمضان کے علاوہ جب ہم روزے رکھتے ہیں، جیسے سفر اور مظفر میں بھی روزے رکھتے ہیں لوگ۔ اسی طرح محرم الحرام میں بھی روزے رکھتے ہیں، 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ، جو ایک روزہ 1 ماہ کے روزوں کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے، بعض میں آتا ہے 1 سال کے روزوں کے برابر اس کو نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جب روزے دار ہو تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول فرماتا ہے۔ روزے کی حالت میں دعا کیا کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے فرینڈ جو بھی دوست ہیں آپ ان کے لیے لازمی دعا کیا کریں۔ تو یہ تھا دوسرا شخص جس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تیسرا ہے صالح مرد۔ کیا ہے؟ صالح مرد، جو نیک مرد ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو اب آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جو نیک مرد ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اب اس کی بدعا سے بھی بچنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں
اسپیشلی وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ بہت سارے ایسے ہمارے گلی محلوں میں لوگ نیک ہوتے ہیں، نمازی پرہیزگار متقی ہوتے ہیں، ان کو بچے ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں، معاذ اللہ ان کی داڑھی، ان کے امامے کی، تو اب ان سے دعا لینی چاہیے، الٹا وہ ان سے بد دعائیں لیتے ہیں۔ اب صالح مرد کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ جو بھی صالح مرد ہے ان سے آپ اپنے لیے دعا کروائیں، جو نیک ہیں۔ اگر اساتذہ میں سے کوئی نیک ہے نا، داڑھی والا ہے، با امامہ ہے، با ریش ہے، یعنی داڑھی ہے اس کی، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہے، تو آپ اس سے دعا کروائیں، اس کی دعا مقبول ہے۔ یہ بعض احادیث ہیں، بزرگان دین نے یہ جو 19 لوگ لیے ہیں احادیث سے بھی لیے ہیں، بہت ساری احادیث ہیں جن میں سے یہ لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ شخص جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ ہے مصیبت میں مبتلا شخص کی۔ کس کی؟ ایک تو نا پریشان حال، بے چین کی، ایک ہے مصیبت میں مبتلا۔ مصیبت میں مبتلا چاہے وہ جسمانی ہو چاہے مالی مصیبت ہو، اس کی چیز کوئی گم ہو گئی یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، موٹر سائیکل ہے، اس کا موبائل ہے، اس کی گھڑی ہے، اس کا بیگ ہے، اس کی بکس ہیں، کسی بھی طرح کی چیز اس کی گم ہو گئی، تو اب اس وقت وہ دعا جو کرے گا وہ دعا اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرمائے گا۔ تو اس وقت جب آپ کی کوئی چیز کا لاس ہو جائے، چیز گم ہو جائے، جسمانی تکلیف ہو، یہ مریض سے جدا ہے، مریض الگ ہے۔ 19 جو لوگ ہیں ان میں مریض الگ ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ کوئی بھی بلا مصیبت آئے نازل ہو تو فوراً دعا کریں، کہ میں نے سنا ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ مصیبت زدہ کی دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت دعا کریں، اللہ تعالیٰ وہ دعا رد نہیں فرماتا، وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اس موقع کا بھی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ بہت اہم پوائنٹ اب میں بتانے لگا ہوں۔ جو بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ان کے لیے اتنے زیادہ موقع ہیں نا والدین سے دعا لینے کے۔ لوگوں سے دعا کرواتے ہیں تو گھر میں آپ کے والدین ہیں جن کے بارے میں تو احادیث میں ملتا ہے۔ توجہ کے ساتھ سن لیں، وہ کون کون سے لوگ ہیں والدین سے متعلقہ لوگ؟ فرما بردار، یعنی ماں باپ کے فرما بردار کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ کس کی؟ جو ماں باپ کے فرما بردار ہیں اللہ ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح بچوں کی ماں باپ کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر بچے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے نا تو اللہ وہ دعا کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح والدین اگر بچوں کے حق میں جو دعا کریں گے وہ بھی قبول ہوگی۔ تو 3 باتیں بتائیں نا آپ کو، ماں باپ کے فرما بردار کی دعا قبول ہوتی ہے، بچوں کی اپنے ماں باپ کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے، اور ماں باپ کی اپنے بچوں کے حق میں دعا۔ اور اگر یہی چیز میں آپ کو کنڈیشن بچاؤں، اگر ماں باپ پریشان بھی ہوں، بے چین بھی ہوں، مصیبت زدہ بھی ہوں، تو آپ بتائیں بہت ساری سچویشنز یہاں پہ جمع ہو جاتی ہیں، یعنی جو لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں بہت ساری وہ چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اب بچے آپ کے ایگزام بھی آنے والے ہیں، آپ کی بہت ساری خواہشات ہیں، وشیز ہیں آپ کی، آپ چاہتے ہیں میری یہ تمام ڈیزائر جو ہیں یہ پوری ہو جائیں، فلفل ہو جائیں، تو آپ کیا کریں، ان سچویشن سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ جب آپ کو موقع ملے، امی آپ میرے لیے ہاتھ اٹھا دیں، امی دعا کریں، تو دل میں چاہے ماں دعا کر دے تو بچوں وہ دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ تو آپ نیت کریں، انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ سے اپنے لیے دعا کروائیں گے۔ بلکہ اس میں بزرگان دین پتہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ کام ایسے کرو کہ ماں باپ کو دعا کے لیے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، یعنی کام ایسے کرو، یہ نہ کہنا پڑے امی جان ابو جان میرے لیے دعا کریں، کام ایسے کریں کہ ماں کا ہاتھ اٹھ جائے بیٹے کے لیے، کام ایسا کرو کہ باپ کے ہاتھ اٹھ جائیں، اللہ میرے اس بیٹے کو ترقیاں نصیب فرما۔ تو پیارے بچوں الحمدللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے الحمدللہ میرے ماں باپ کی میرے ساتھ دعا ہے، یہ نہیں میں کہتا میں نے ان کا حق ادا کیا، بالکل نہیں کیا، اس وقت ماحول میں نہیں تھا۔ یہ جو میں آپ کو نظر آ رہا ہوں نا جس حلیے میں، یہ چہرے پہ داڑھی نظر آ رہی ہے، سر پہ امامہ نظر آ رہا ہے، یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ میرے والد بیمار تھے، رشے کی تکلیف تھی، ان کے ساتھ بس نماز پڑھنے جاتا رہا، وہ کامتے تھے، نماز پڑھتے تھے، بس ہو سکتا ہے اللہ کو یہ اس وقت میری نیت تھی یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، مگر یہ ہو سکتا ہے اللہ کو یہ عمل پسند آ چکا ہو اور اللہ نے مجھے اتنا پیارا ماحول عطا کیا۔ تو آپ بھی نیت کریں ہم والدین سے دعا کروائیں گے، اور بلکہ کام ایسے کریں گے کہ ماں باپ ہمارے لیے دعا کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں ہمارے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے۔ تو بچوں یہ آپ کو کنڈیشن بتائی، ماں باپ سے 3 جو ہے طریقوں سے ماں باپ سے تعلق رکھنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔
پھر وہ کون سا شخص ہے؟ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. کس کی؟ مسافر. جب آپ بنے، آپ کو موقع ملے کہ میں مسافر ہوں. مگر میں نے دیکھا ہے بہت ساری یوتھ جو ہے نا، ہماری نوجوان نسل، وہ کیا کرتی ہے جب وہ مسافر ہوتی ہے نا، میں نے دیکھا ہے جب وہ ایسے ایریا میں جاتی ہے پاکستان کے جہاں پہ گرینری ہو، سبزہ ہو، پہاڑی علاقوں میں جائے، تو میں نے دیکھا وہ میوزک آن کر لیتے ہیں، اپنی گاڑیوں میں میوزک سنتے جاتے ہیں، معاذ اللہ ڈانس کرتے ہیں، وہ طرح طرح کا مذاق مسخری کرتے ہیں. اس وقت تو دعا کی قبولیت کا وقت ہے. مسافر ہیں، اللہ سے دعا کریں. بیچاروں کو علم نہیں ہوتا، کاش ان کے پاس علم ہوتا. وہ ان لمحات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دعا کرتے کہ میں نے سنا ہے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. بلکہ حدیث میں ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. کس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. تو آپ نیت کریں جب ہمیں سفر کا موقع ملے گا تو ہم دعا کریں گے. اسی طرح عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے. کس کی؟ عمرہ کسے کہتے ہیں؟ عمرہ جو ہے ہمارے اسلامی ٹرمینالوجی ہے کہ عمرے کے لیے ایک تو ہوتا ہے حج، ایک ہوتا ہے عمرے کے لیے جانا. عمرہ آپ سال میں کسی بھی ڈیٹ میں کر سکتے ہیں. جو ہے مقدسہ جو مقامات ہیں ان کی زیارت کرنا. عمرے کی جو چند چیزیں ہیں وہ کتاب بھی لکھی ہوئی ہے امیر سنت کی، وہ پڑھیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ عمرہ کسے کہتے ہیں. اسی طرح عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے. جو عمرہ کر کے آئے اس سے دعا کروائیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں. اسی طرح جو حج کر آئے گھر پہنچنے تک اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. اسی طرح مجاہد جو ہوتا ہے نا، غازی جو جہاد کے لیے جاتا ہے، اللہ اس کی دعا بھی قبول فرماتا ہے جب تک وہ گھر پلٹ کے واپس نہیں آ جاتا. تو پیارے بچوں، یہ جو میں چیزیں چند آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ان کو ذہن میں مکمل آپ سٹور کریں، ان کو آپ یاد رکھیں، اور جب یہ موقع آپ کے پاس آئے تو اب ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اسی طرح جو ذکر کرنے والا، اللہ کا باکثرت ذکر کرنے والا، اللہ کا باکثرت زیادہ ذکر کرنے والا، اللہ اس کی بھی دعا قبول فرماتا ہے. جب آپ کو موقع ملے کہ کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہے، تسبیح اس نے ہاتھ میں لی ہے، ذکر کرتا جا رہا ہے، یا آپ کی والدہ یا آپ کے والد، تو آپ ان سے نا اس وقت کہیں دعا کریں میرے لیے. کیا کریں؟ دعا کریں. وہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. ان سے آپ دعا کروائیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا. تو پیارے بچوں، یہ آپ کو میں چیزیں بتا رہا ہوں، یہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور جو میں نے آپ کو بتایا کون سا رہتا ہے؟ اور عادل حکمران. کون سا رہتا ہے؟ عادل حکمران. عادل حکمران ہے جو انصاف کرنے والا حکمران ہے، اس کی بھی اللہ دعا، اگر کوئی عادل حکمران ہو تو اس سے بھی دعا کروائیں، اس کی بھی دعا اللہ تعالیٰ. لازمی نہیں جو حکمران ہو تو لازمی وہ گناہ گار ہوتے ہیں. اگر وہ انصاف کرنے والا ہوگا نا، انصاف کرنے والا، تو اللہ اس کی بھی دعا. کتنے ہو چکے ہیں؟ 13. غیبت ہوتا ہے. غیبت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے غیبت اور ایک ہوتا ہے غیبت. غیر موجودگی میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں جو دعا کی جاتی ہے، وہ بھی کتنے خوش قسمت بچے ہیں جن کے لیے ان کے اساتذہ، ان کے والدین دعا کرتے ہوں گے پیچھے سے. جیسے آپ چلے جائیں گے نا، ہو سکتا ہے سارے احسان میرے دل میں آپ یاد آتے ہوں رات کو، اور میں دعا کرتا ہوں، یا آپ کے والدین کرتے ہوں، آپ کے دوست کرتے ہوں. تو غیبت میں غیر موجودگی میں ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے. پھر جب گیدرنگ ہو، اجتماع ہو مسلمانوں کا، اور اس وقت ایک دعا کرنے والا ہو اور باقی آمین کہنے والے ہوں، تو ان کی بھی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، ان کی بھی دعا. مگر میں نے دیکھا ہے کہ اس وقت بھی بچے مذاق مسخری کرتے ہیں، اونچی اونچی آواز میں مذاق میں آمین 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 کہتے ہیں. بچوں، وہ تو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہاں پہ مذاق مسخری نہیں کرنی. وہاں تو آپ نے نظریں جھکا کے آمین کہنا ہے، کہ آمین کا مطلب ہے الہی قبول فرما لے، الہی قبول فرما لے. کتنے ہو گئے آپ؟ کون سے رہ گئے؟ ماشاء اللہ. احسان کرنے والے کی، کس کی؟ احسان کرنے والے کی، یعنی محسن کے حق میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے. محسن کے حق میں اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. محسن کے حق میں اس کی دعا. اور ماشاء اللہ، ویری گڈ. جنگل میں یعنی تنہائی میں جو شخص سولیٹیوڈ میں ہو، اگر وہ میڈیٹیشن کرے، کیا کرے؟ مراقبہ کرے، نماز اکیلے پڑھ رہا ہو، یہ اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. مراقبے میں ہو، جنگل میں ہو. اصل میں جنگل کا یہ ہے کہ نا تنہائی میں ہو. جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہیرا میں کیا کیا؟
میڈیٹیشن کیا نا غار ہیرا میں، ایج کتنی تھی؟ 38 ایئر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہیرا کے اندر کیا کیا؟ میڈیٹیشن کیا، تنہائی میں کیا۔ تو اسی طرح اس عمل پر، اس طریقہ کار پر کوئی عمل کر کے شخص اکیلے میں اگر نماز پڑھے گا تو اس کی بھی دعا قبول ہوگی۔ اگر کوئی شخص ایسا ملے تو آپ اس سے دعا کروائیں۔ اور مریض کی دعا، مریض اگر کوئی ہو شخص، اس کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما۔ سر درد ہے اس کو، پیٹ درد ہے، بخار آ چکا ہے اس کو، کسی بھی طرح سے وہ مریض ہے، اس سے بھی دعا کروائیں گے کہ وہ بھی دعا قبول۔ کتنے ہو گئے ہیں؟ 18۔ اور ایک لاسٹ کون سا ہے؟ لاسٹ 18 ہوئے کہ 19 ہو گئے بچوں؟ تو لاسٹ ہے جس کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، وہ ہے مظلوم، جس پر ظلم ہوا ہو، جس پر بچوں اس پہ بھی آپ غور کیجئے گا، آپ بہت زیادہ غور کیا کریں۔ ہم دیکھیں اکثر اس کو بہت ہی لائٹ لیتے ہیں اس عمل کو۔ فار ایگزامپل ہم مسجد میں جا رہے ہیں، کسی کا جوتا چوری ہو گیا نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی کا جوتا پہن کے چلے جاتے ہیں کہ اس کا ہو گیا تو میں بھی کسی کا پہن کے۔ بچوں یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کے گھر میں آپ بیل دے کر ایسے ان کو تنگ کرنے کی نیت سے آپ چلے جائیں، بھاگ جائیں۔ اسی طرح کسی کے جوتے پر جوتا اس کے گندے کر کے چلے جانا، اس نے ابھی پالش کروائیں، آپ جوتا خراب اس کا کر کے چلے جائیں۔ کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر کا کوئی بھی پھل توڑ لینا، بہت سارے ظلم کی بہت ساری کنڈیشن ہیں۔ جس پر ظلم ہوا ہوتا ہے اس کو مظلوم کہتے ہیں۔ تو مظلوم کی بھی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اب جس کا جوتا فار ایگزامپل گم ہوا ہے، اس وقت اس کے دل سے جو دعا نکلے گی تو وہ قبول۔ اب اس بیچارے کا کیا رہے گا جس نے چوری کی ہے جوتا، یا جس نے نقصان پہنچایا کسی کا، چوری پیسے کر لیے کسی کے، یا کسی کے ساتھ اس نے ناانصافی کی ہے۔ تو اب غور کریں بچوں، یہ والا عمل آپ سارے، بلکہ 3 شخص ایسے ہیں، یہ میں آپ کو آخر پہ بتا دوں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو آخرت میں تو سزا ملے گی، دنیا میں بھی مل کر رہے گی۔ آخرت میں تو سزا ملے گی، آخرت میں تو لازمی ملے گی، دنیا میں بھی ملے گی۔ وہ 3 شخص کون ہیں؟ نوٹ فرما لیں آپ۔ ایک ہے ظالم، ایک ہے ظالم کو آخرت میں بھی سزا ملے گی، دنیا میں بھی لازمی ملے گی۔ دنیا میں بھی وہ یہ دیکھے گا جو اس نے ظلم کیا نا، اس کا نقصان اس کو دنیا میں ہوگا۔ نمبر 2، ماں باپ کے نافرمان کو آخرت میں بھی سزا ملے گی اور دنیا میں بھی لازمی ملے گی۔ نمبر 3، جو بدکاری کرے گا، زنا کرے گا، جو زنا کرے گا، بدکاری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں تو سزا لازمی دے گا، دنیا میں بھی اس کو سزا۔ وہ الگ بات ہے توبہ کرتا ہے، وہ اس سے اپنے حقوق معاف فرماتا ہے، پھر اللہ معاف کرتا ہے، تو وہ تو الگ بات ہے۔ اگر وہ اس گناہ میں مبتلا رہا، اس کو دنیا میں بھی اس گناہ کی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ تو پیارے بچوں، ہم نے 19 لوگوں کا تذکرہ سنا جن کی اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو آپ جب اس طرح کی حالت آپ پائیں تو اب لازمی یاد آنے پر دعا کر لیا کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے۔ وہ دعا، وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، ان وقت لازمی دعا کیا کریں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی حالتوں میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔